اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی مومن کی طرف اسلحہ سیدھا کیا، فرمایا اس کا ہمارے سے تعلق ہی کوئی نہیں، مارا بھی نہیں ہے، ڈرانے کے لیے، خوف زدہ کرنے کے لیے، یا ویسے کسی کی طرف اسلحہ سیدھا کر لیا۔ یہ بعض کا چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور وہ پستولیں، نقلی پستولیں لے کے یوں چلا رہے ہوتے ہیں، تو بعض کا ماں باپ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ بچہ کھیل رہا ہے۔ بچوں کی وہاں نفی کرنی چاہیے، اگرچہ وہ نقلی اسلحہ ہے تو وہ کسی کی طرف سیدھا کرنا اور وہ لکڑی کی گولی بھی کسی کو مارنا، تو یہ ٹریننگ ہے کسی کی طرف اسلحہ تاننے کی۔ تو ہمیں اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کرنی چاہیے، یہ چیزیں نفسیات میں شامل ہوتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ نے لکھا کہ یہ جو کنکھیاں اڑائی جاتی ہے پتنگ، اور جب یہ پتنگ ٹوٹ جاتی ہے تو بچے لوٹنے کے لیے نکلتے ہیں، تو ان سے مسئلہ پوچھا گیا کہ بچے یہ پتنگ لوٹ کے لائیں تو اس کا حکم شرعی کیا ہے؟ تو آپ میں مال لکتا ہے اور اس کے مالک کو تلاش کرنا پڑے گا اور 6 ماہ تک اس کا اعلان کرنا پڑے گا، اگر مالک مل جائے تو اس کو واپس کریں گے، نہیں تو پھر وہ صدقہ کر دیں گے، چونکہ یہ تمہاری ملک ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو بعض کا ہم بچوں کو تھپکی دیتے ہیں کہ یہ بڑا استاد نکلا اور بڑا تیز اور چالاک اور طرار نکلا کہ وہ اتنی پتنگیں لوٹ کے لیا، اور اس کو ہم کبھی جرم ہی نہیں سمجھا۔ دیکھو آج جو پتنگ لوٹتا ہے تو کل بڑا ہو کر کے جو ہے وہ کوئی قافلہ لوٹ لے گا، چونکہ لوٹنے کا تصور اس کی طبع میں راسخ ہو گیا۔ تو جب بھی جرم شروع ہوتا ہے تو وہ بڑے پیمانے پر نہیں شروع ہوتا، جرم چھوٹے پیمانے سے شروع ہوتا ہے۔ چھوٹے پیمانے سے اگر اس کی نفی کر دی جائے تو وہ بڑے دائرے میں داخل ہی نہیں ہوتا۔ تو بچوں کی تربیت کے حوالے سے یہ بہت ضروری چیز ہے کہ بچوں کو نقلی پستول بھی کسی کی طرف کر کے چلانے کی اجازت آپ نہیں دیں گے، چونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کی طرف اسلحہ تانا تو گویا اس نے جو ہے وہ اس کو قتل ہی کر دیا، اور فرمایا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے بعض وہ ملنگ بابے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا، نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ہم نے دل کی قائم کی ہوئی ہے۔ یہ ان کی خود ساختہ توجیہ ہے۔ نماز قائم کرنے کا حکم اہل ایمان کو دیا گیا حضور کی وساطت سے، اور حضور علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ نماز قائم کریں، تو آقا کریم علیہ السلام سے بہتر اس کا مفہوم کون سمجھ سکتا ہے؟ تو آقا کریم نے رکوع اور سجود والی نماز پڑھی اور قیام نماز کا عملی اظہار لوگوں کے سامنے رکھا، پھر اس کے اندر کیفیت کس قدر ہو تو یہ پھر جتنی قربت اللہ کی بندے کو نصیب ہوگی اس قدر وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہ باطل توجیہات یہ جاہل لوگوں کی، جس کے بدن سے بدبو کے ببوکے پھوٹ رہے ہوں اور جس کے جسم میں جوئیں پڑی ہوں اور جس نے 6 سال سے غسل نہ کیا ہو، وہ اس اعتماد سے کہہ رہا ہوتا ہے ہم نے قائم کی ہوئی ہے، ہم نے دل کی قائم کی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اس معاشرے میں ایسے لوگوں کو ماننے والے اور ایسے لوگوں کی باتوں کو غور سے سننے والے اور ان جاہلانہ باتوں کو معرفت کی باتیں قرار دینے والوں کی کمی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ سے ہدایت مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہدایت کا نور نصیب فرمائے۔ تو اقامت نماز سے کیا مراد ہے؟ اس کی فرائض کے ساتھ ادا کرنا، یا پھر رکوع سجود تلاوت کا اتمام اور اس میں خشوع کا اور خضوع کا اظہار اور اس میں مکمل ڈوب جانا کہ گویا تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو تو اس کو دیکھ رہے ہو۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے صحیح وضو کیا، حضور علیہ السلام سے روایت کہ جس نے صحیح وضو کیا جس طرح میں نے وضو کیا ہے اور 2 رکعت پڑھی اور اس میں اس کو کسی غیر کا خیال نہ آیا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے صرف 2 رکعت سے۔ لیکن اگر ساری نماز ہی خیالوں سے بھری پڑی رہی اور تصورات کہیں اور بھٹکتے رہے اور انسان کھڑا نماز میں ہے لیکن بہکتا کہیں اور رہا تو پھر وہ نماز کی صحیح اقامت نہیں ہوگی۔ تو اقامت صلاۃ سے مراد جو ہے وہ یا تو اس کو فرائض و واجبات کے ساتھ ادا کرنا، اور دوسرا مفہوم کے خشوع کے ساتھ پورے اراکین کا اعتدال اور اتمام، تو دونوں اس کے مفہوم بیان فرمائے گئے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ابتدا کے اندر تو کوشش ہوگی کہ فرائض واجبات پورے ہو جائیں، تو وہ خشوع اگر نہیں بھی حاصل ہو پایا تو پھر بھی کوشش جاری رکھنی چاہیے، نہ یہ کہ اب وہ تو کیفیت ہی نہیں نصیب ہو رہی تو میرا نماز پڑھنے کا کیا فائدہ۔ حضرت محدث کچھوچوی علیہ رحمہ سے کسی مرید نے کہا
حضرت نماز پڑھتا ہوں لیکن لطف نہیں آتا، مزہ نہیں آتا. تو آپ نے اسے سوالیہ انداز میں پوچھا کہ اس کے باوجود بھی پڑھتے ہو؟ اس نے کہا جی وہ تو فرض ہے، پڑھتا تو ہوں. تو آپ جھومنے لگے، فرمایا واہ واہ، تمہیں مزہ نہیں آتا پھر بھی پڑھتے ہو؟ اس کا مطلب ہے تم مزے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو. تو اگر لطف آ جائے، وہ کیفیت، وہ حظ، وہ تو بہت بڑی بات ہے. لیکن اگر نہیں بھی ہے تو اس کا فریضہ تو ہے اس کی طرف سے جو عائد ہوتا ہے. تو وہ شکل بنا کے تو کھڑے ہوں، وہ صورت بنا کے تو کھڑے ہوں، تو کسی دن وہ کیفیت بھی پیدا ہو جائے گی. خورش دے بدر را جو کب کو حمام کہ یک روز افتد ہمائے بدام. سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ دانے ڈالتا رہے، چوغا ڈالتا رہے، کبھی کبوتر آئے گا، کبھی کوا آئے گا، کبھی کوئی اور فاختہ آ جائے گی، لیکن کسی دن وہ بھی آ جائے گا جس کے لیے تم یہ سب کچھ کر رہے ہو. تو اس لیے محنت کو جاری رکھو، کوشش کرتے رہو، تو ایک دن انشاءاللہ اس کیفیت میں بھی چلے جاؤ گے. دروازہ کھٹکھٹانا چھوڑنا نہیں ہے، دستک دیتے رہو، کبھی تو بوا کھلے گا نا، کبھی تو آواز آئے گی کھلا ہے دروازہ آ جاؤ اندر. پھر اندر سرور کی وادی ہوگی، کیف کا جہاں آباد ہوگا. اور آقا کریم نے ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دی کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ کیفیت تو ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے. بہرحال نماز کو ترک نہیں کرنا، بھرپور کوشش ہو کہ خشوع و خضوع کے ساتھ نصیب ہو. تو نماز کی اقامت کا یہی مفہوم ہے. اپنی امت کو وصیحت کرتے ہوئے فرمایا سددو، کہ تم میانہ روی اختیار کرو، تم اعتدال کی راہوں پہ گامزن رہو. فرمایا کہ یسرو ولا تعسرو، بشرو ولا تنفرو. چار چیزیں ارشاد فرمائی. کہا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلیں پیدا نہ کرو، لوگوں کو خوشخبری دو، لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ. حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینۃ المنورہ میں ایک امام صاحب تھے جو بہت لمبی قرات کرتے تھے. تو ایک صحابی حضور کی خدمت میں ان کی شکایت لے کر آئے اور کہا کہ حضور ہمارا امام بہت لمبی قرات کرتا ہے، اور اگر یہ سلسلہ یوں جاری رہتا ہے تو میں جماعت سے نماز نہیں پڑھ پاؤں گا. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام شدید غصے میں آئے. بلکہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ واز کے باب میں نے زندگی میں حضور کے چہرے پہ اس طرح غصہ کبھی نہیں دیکھا تھا. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انکم منفرون، تم لوگوں کو جو ہے وہ متنفر کر رہے ہو. حالانکہ نماز کے اندر لمبی قرات کی جا سکتی ہے، لیکن جب بچے ہوں، بوڑھے ہوں، بیمار ہوں صفوں میں، تو اس وقت لمبی قرات نہ کی جائے، چونکہ ان کو اذیت ہوگی، ان کو تکلیف ہوگی، ان کے لیے کھڑا رہنا مشکل ہوگا. اس طرح رش ہو، لمبی کثرت کے ساتھ لوگ ہوں، تو اس میں امکان زیادہ ہوتا ہے کہ اس میں ضعیف اور کمزور بھی ہیں. آپ یہاں عید کی نماز پڑھانے کھڑے ہوئے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھانے کھڑے ہوئے، اے سی چل رہے ہیں، گرم موسم ہے، صرف ہال میں لوگ موجود ہیں، تو ٹھیک ہے آپ لمبی قرات کر لیجئے اگر سارے نوجوان ہیں. لیکن اگر باہر لوگ دھوپ میں بھی کھڑے ہوئے ہیں، رش اتنا ہو گیا ہے، تو آپ جو معمول کی قرات کرتے ہیں اس سے بھی مختصر کیجئے. آپ یہ نہ سوچئے کہ میں یہاں کھڑا ہوں اور میں تو 15 منٹ کی نماز میں بھی، لیکن وہ جو دھوپ میں صفیں بچھائے کھڑے ہیں اور گرمیوں کی دھوپ ہے تو وہ ان کا خیال کیجئے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نماز میں قرات اعتدال کے ساتھ ہی فرماتے، لیکن کبھی ایسا ہوتا کہ خواتین جب آتی تو ان کے ساتھ بچے بھی ہوتے، تو وہ پیچھے بٹھا کر کے بچوں کو، تو صفوں میں نماز کے لیے جب کھڑی ہوتی تو کوئی بچہ رونے لگتا تو ماں کا دل اس کی طرف مائل ہونے لگتا، تو آقا کریم قرات مختصر فرما دیتے کہ ماں کے دل میں بچے کا خیال آ رہا ہے اور اس کو بچے کی بے چینی ہو رہی ہے. تو یہ ہمارا دین ہے. ہم کہتے ہیں نہیں آپ جو مرضی کریں، ہم تو ایسے کریں گے.